الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کا تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس بات کی طرف اشارہ فرمایا
جو لوگ سود کا بیان سننے کے بعد بھی سودی معاملات اور سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے، ان کو پھر تعزیری بیان فرمایا کہ جو لوگ باوجود سننے کے کاروبار سودی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا اعلان تھا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور فرمایا جو اس طرح بھی باز نہیں آتے، اس آیت میں ان کو حکم دیا کہ ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی ذات کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس دن تم سے ضرور پوچھو گی کہ دنیا میں تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا تھا، میرے نبی کے فرامین پڑھ پڑھ کے سنائے جاتے تھے، اس کے باوجود تم نے عمل نہیں کیا، آج اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، پھر اللہ پوچھیں گے بتلاؤ تم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ وہاں کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر انسان کو، ہر نفس کو اس کی پوری پوری کمائی دی جائے گی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو گزشتہ جمعہ پر قیامت کے مناظر بیان کیے جا رہے تھے کہ قیامت کے اندر کیا ہوگا۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے بات آگے کروں، ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالی قیامت والے دن ہر انسان سے حساب و کتاب لیں گے، کسی کا حساب آسان ہوگا، کسی کا حساب مشکل ہوگا، اور کسی کا حساب ہوگا ہی نہیں، بغیر حساب کی اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جا کر کہیں سبحان اللہ۔ تو گزشتہ جمعہ پر یہ بات چل رہی تھی کہ حضور نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں بغیر حساب کے جنت عطا ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں 70,000 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں بغیر حساب کے جنت ملے گی، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہیں بغیر حساب کے جہنم میں ڈالا جائے گا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا حساب آسان کر دیا جائے گا، کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کا حساب سخت کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم کا 30واں پارہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ وہ لوگ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا حساب قرآن نے کہا بہت آسان حساب ہوگا۔ تو قیامت کا دن ہوگا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشانی کے عالم میں پھر رہا ہوگا۔ وہ حدیث مبارکہ مفہوم ہے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ پنڈلیوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ پیٹ تک ہوگا، کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا، اور کوئی سارے کا سارا پسینے میں شرابور ہوگا۔ وہ دن اتنا سخت اور ہولناک دن ہوگا
ساری کائنات کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کر کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا ساری کائنات والے حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور جا کر عرض کریں گے اے آدم علیہ السلام، آپ اللہ کے دربار میں جائیں اور سفارش کریں کہ رب کریم ہمارا حساب شروع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام معذرت کر دیں گے اور فرمائیں گے لوگوں، اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا آدم میں نے اس طرف سے منع کیا تھا تم نے کیوں کھایا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ یعنی کہ میں نہیں سفارش کر سکتا، جاؤ کسی اور کے پاس۔ میرے آقا نے فرمایا لوگ حضرت آدم کے دربار سے ہٹ کر آپ کے بیٹے حضرت حابیل کے دربار میں آئیں گے اور آ کر عرض کریں گے آپ اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت فرمائیں، اللہ ہمارا حساب شروع کرے۔ حضرت حابیل بھی ہاتھ جوڑیں گے اور کہیں گے میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ پھر لوگ حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آ کر عرض کریں گے اللہ کے نبی آپ اللہ کے دربار میں جائیں اور ہماری شفاعت کا مطالبہ کریں، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ لوگ چلتے چلتے ہر نبی کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے اللہ کے نبی حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام آپ رب کریم کے دربار میں جائیں اور جا کر عرض کریں گے رب کریم ان بندوں کا حساب شروع کر۔ حضرت آدم فرمائیں گے، حضرت نوح فرمائیں گے لوگوں میں بھی شفاعت نہیں کر سکتا، اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا تیری دعا کی وجہ سے، تیرے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے مخلوقات کو پانی میں غرق کیا گیا، میں کیا جواب دوں گا؟ لوگ چلتے چلتے حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، غور سے کہیں سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آ کر عرض کریں گے اے اللہ کے خلیل آپ شفاعت فرمائیں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے حضرت ابراہیم اللہ کے وہ نبی ہیں جنہیں خلیل کہا جاتا ہے۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو اتنا دل کے اتنا قریب ہو کہ جس سے زیادہ قربت اور کوئی نہ اختیار کر سکے، وہ خلیل ہے۔ اللہ کے اتنے قریب ہو کر بھی آپ فرمائیں گے لوگوں میں اللہ کے دربار میں نہیں جاؤں گا۔ وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دربار میں دنیا کے اندر ایک بندہ آیا، کھانے کا دسترخوان لگا ہوا ہے، آ کر کھانا کھانا شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ جب بھی کھانا کھاتے کسی مہمان کو ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ پتہ چلا کہ کھانا کھاتے وقت مہمان کو ساتھ بٹھانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور بات آ گئی تو ایک حدیث مبارکہ بھی سنا دوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے وہ کھانا جس کھانے میں مہمان شریک ہے، اللہ اس کھانے کا حساب و کتاب نہیں لے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، جو بھی ہم کھائیں گے اللہ حساب لیں گے، لیکن جس کھانے میں مہمان شریک ہے اس کھانے کا حساب اللہ کی ذات نہیں لے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دربار میں بندہ آیا، کھانے کے لیے شریک ہوا، آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، حضرت ابراہیم بھی کھانا کھانے لگے، وہ بھی کھانا کھانے لگا، اس نے آداب کے خلاف کھانا کھایا۔ ایک روایت میں اس نے ہاتھ نہیں دھوئے، بعض نے لکھا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو نے کھانا کھانے سے پہلے یہ کام نہیں
وہ مہمان ناراض ہو کے چلا گیا، اٹھ گیا۔ پروردگار نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل دوڑ کے جا، اس نے نام میرا نہیں لیا، یہ مسلمان بھی نہیں، اب تک اسے میں کھانا دے رہا ہوں، اور آج تیرے دسترخوان میں بیٹھا اس نے نام نہیں لیا تو نے اسے کھانے سے اٹھا دیا۔ اے ابراہیم، یہ بندہ میرا ہے اور تیرے دسترخوان میں آ کے بیٹھا، میرا نافرمان ہے، میرا نام نہیں لیتا، تو نے اسے دسترخوان سے کیوں اٹھایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے اس کے پیچھے گئے۔ خیر المختصر قیامت کا دن ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں میں اللہ کے دربار میں جا کر نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اگر پوچھ لیا اے ابراہیم اس بندے کو دسترخوان سے کیوں اٹھایا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ لوگ وہاں سے ہٹ کر کبھی ایک نبی کے پاس کبھی دوسرے نبی کے پاس چلتے چلتے حضرت زکریا کے پاس آئیں گے۔ زکریا علیہ السلام جب آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، کیا دعوت تھی؟ یہی کہتے تھے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی ہے جو خالق ہے، یہ دعوت۔ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، لوگوں نے اختلاف شروع کیا، حتیٰ کہ قتل میں آمادہ ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک درخت کے پاس گئے، قوم پیچھے ہے درخت سے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے درخت کو مخاطب کیا، اے درخت مجھے جگہ دے۔ درخت دیکھتے دیکھتے چر گیا، پھٹ گیا۔ حضرت زکریا اس کے اندر گئے، درخت نے انہیں بنا دے دی، اور یہ دشمن آیا، اس نے آرے کے ساتھ درخت کو کاٹا، درمیان میں حضرت زکریا کو بھی دو لخت کر دیا، حضرت زکریا کو بھی دو ٹکڑے کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں اگر اللہ نے پوچھ لیا زکریا تو نے درخت سے پناہ مانگی ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ آج اللہ کے دربار میں نہیں جا سکتا، یعنی ایک نبی سے دوسرے نبی کے پاس، تیسرے نبی کے پاس، ہر نبی کے پاس لوگ چکر لگائیں گے۔ آج اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت کیجیے، آج اللہ کے دربار میں جائیں، اور اس دن اللہ کا غصہ عروج پہ ہوگا، اللہ کا غصہ عروج پہ ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہوگی میرے رب کے سامنے بول سکے۔ آج ہر نبی کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لوگ عرض کریں گے اے کلیم اللہ، آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ دعا کریں نا اللہ ہمارا حساب شروع کرے۔ حضرت کلیم اللہ بھی جواب دیں گے نہیں میں نہیں کہہ سکتا۔ لوگ حضرت اسماعیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ بھی فرمائیں گے لوگوں میں نہیں کہہ سکتا۔ دیکھتے دیکھتے ساری امتیں، سارے لوگ چل کر آمنہ کے
سامنے لا کر بات سننی ہے، اور جس کو بات سمجھ آئے گی اس میں محبت کا بھی اظہار کرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اسرائیل جتنا مرضی زور لگا لے، آج نبی تیرے سامنے ہے، جتنا مرضی تو زور لگا لے، آج میں نبی کی روح نکالتے ہوئے زور لگا لے، میری امت کی روح نکالتے ہوئے انہیں تکلیف نہ دینا۔ وہ نبی جب ان کے دربار میں قیامت والے دن لوگ آئیں گے، آ کر عرض کریں گے اللہ کے محبوب ہمارے حساب و کتاب کی سفارش فرمائیں، اللہ کے سامنے جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام وہاں موجود ہوں گے، ساری کائنات موجود ہے، سارے نبی موجود ہیں۔ توجہ، اللہ کی عدالت لگی ہے، اللہ بھی اپنی کرسی پہ اپنی شان کے مطابق جلوہ ہو۔ وہاں پہ میرے آقا علیہ السلام جب سارے لوگ آپ کے قدموں میں آئیں گے، میرے آقا سر سجدے میں ڈال کر اللہ سے کوئی کلام فرمائیں گے۔ آقا کے دیوانوں ذرا جا کر کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ سے کوئی کلام فرمائیں گے، اللہ کے سامنے کوئی باتیں کریں گے، اللہ کے سامنے کوئی اوزاری کریں گے۔ میرے اللہ کچھ دیر بعد حکم فرمائیں گے، میرے محبوب ارفع رأسک، اے سونیا سر اٹھا لے۔ یہ سر کبھی بدر میں جھکا، یہ سر کبھی احد میں، کبھی کہاں پہ کبھی کہاں پہ امت کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ آج میدان محشر کے اندر میرے نبی نے اپنا سر زمین پہ رکھ کے اللہ کے سامنے فریاد کی، میرے پروردگار امت کا حساب و کتاب شروع فرما۔ میرے رب فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ اللہ آپ کی بات کو ضرور سنے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک، میرے محبوب ذرا سر کو اٹھائیں، سر توڑتا سوال کیجیے، آپ جو سوال کریں گے توڑتا آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جا کر کہیں سبحان اللہ۔ وشفا تو شفا، میرے محبوب اے سارے سجدے میں رکھ کے آوازاری میرے نال کیتی ہے۔ وشفا تو شفا، آدم تو لے گے، قیامت دی صبح تک آنے والا ہر انسان سنے، ذرا شفاعت کرو نا، میں تہاڈی شفاعت قبول کرساں۔ وشفا تو شفا، میرے باپو شفاعت کیجئے، میں اللہ آپ کی شفاعت کو ضرور قبول فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا جب یوں ارشاد اللہ جب یوں ارشاد فرمائیں گے، میرے باپو سوال کیجئے، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا میرے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میں اللہ رب کا، رب کس کا ہے؟ آپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ میرے رب نے یہ نہیں فرمایا میرے محبوب ساری کائنات کا رب آپ کو عطا کرے گا، نہیں نہیں، بلکہ فرمایا محبوبہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، بس آپ راضی ہو جائیں گے۔ پتہ چلا میرے آقا اس دن خفا ہوں گے، اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ وہ نبی جو آتے ہوئے بھی امت کے لیے دعا کرے، وہ نبی
عطا کریں گے. آپ شفاعت کریں, ہم آپ کی شفاعت قبول فرمائیں گے. اس دن کوئی نبی نہیں آئے گا سامنے, میرے آقا سر سجدے میں رکھیں گے اور آپ کے سر سجدے میں دیکھ کر میرا اللہ خود فرمائے گا میرے معبود سر اٹھائیے اور مانگیے. میرے آقا اس وقت حساب کتاب کی بات کریں گے. اگر ذوق ہو تو میں آپ کو اس وقت کے لحاظ سے وہ جو میدان محشر کا یہ قصہ اور واقعہ ہے اس کو دیکھ کر شاعر نے کچھ شعر لکھے. ذوق ہو تو میں سناؤں. اس طرح ٹھنڈے مزاج میں نہیں, ذرا جاگ کے آپ کو سبحان اللہ. میرے آقا سر سجدے سے جب اٹھائیں گے اللہ فرمائیں گے میرے محبوب آپ سوال کریں. سر کا معنی سوال کریں, تو ہم آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے. اور شفاعت کریں, ہم آپ کی شفاعت کو ضرور قبول فرمائیں گے. شاعر اس کو دیکھ کر کہتا ہے لوگ مارے مارے ہر نبی کے پاس پھر رہے تھے, کبھی حضرت آدم کے پاس, کبھی حضرت نوح کے پاس, کبھی حضرت شیس کے پاس, کبھی فلاں نبی, کبھی فلاں نبی. آخر میں آمنہ کے لال کے دربار میں آئے, میرے آقا کا سر سجدے میں ہے, رب کا فضل ہو گیا ہے. شاعر لکھتا ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے. اللہ کا فضل ہوا. شاعر لکھتا ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے. سارے میرے ساتھ مل کر یا اللہ جو اونچی آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھے اس کو قیامت والے دن حضور کی شفاعت ضرور عطا کیجئے. مل کر پڑھیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے. بلند آواز سے فضل رب العلا اور کیا چاہیے. ساری کائنات والے کہیں گے مل کے منظریں ہیں جو میرے آقا کے ساتھ محبت جتنی کرتے ہیں اتنا زور سے کہیں سبحان اللہ. منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی, منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی. نبی آپ کا
شعر پیش کرتا ہوں، ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ شاعر لکھتے ہیں سارے نبی سارے لوگ میرے آقا کے دربار میں آئیں گے، اور جب حضور کی دعا سن کر اللہ فرمائیں گے میرے محبوب ارفع، سر اٹھا، میرے آقا سر اٹھائیں گے۔ شاعر کہتے ہیں دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، حضور کا دامن پکڑ لو، حضور کی سیرت کو اپنا لو۔ شاعر کہتے ہیں دامن مصطفیٰ جن کے ضرور قبول فرما لے، جا کر کہیں سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کو اللہ فرمائیں گے ارفع، سونیا سر اٹھا لے، رأسک، اپنا سر اٹھائیے، سر سوال کیجئے تو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ میرے آقا سوال فرمائیں گے پروردگار امت کا حساب شروع فرمائیے۔ اس وقت میرے اللہ فرمائیں گے میرے محبوب ذرا اپنی امت کا کوئی بندہ پیش کر، کس سے میں حساب شروع کروں؟ یار ذرا ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا سب سے آگے، اور آگے میرے رب خدا ہے، آگے خود رحمان کی ذات ہے، اور ان کے سامنے آمنہ کا لال ہے، باقی ساری کائنات پیچھے ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب اے پیش کر، کس سے حساب شروع کرو؟ ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا اس طرح پیچھے ہاتھ کریں گے، پیچھے ہاتھ کریں گے، اور پیچھے صحابہ بھی کھڑے ہوں گے، حضرت ابو بکر بھی کھڑے ہوں گے۔ پتہ چلا ابو بکر وہ ہے جو غار میں بھی ساتھ ہے، مزار میں بھی ساتھ ہے، ہر جگہ پہ ساتھ ہے، حشر میں بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا ہاتھ پیچھے کریں گے اور حضرت ابو بکر کو پکڑ کے آگے لائیں گے۔ حضرت ابو بکر عرض کریں گے میرے محبوب مجھے نہ لے جائیے، ساری کائنات والے سن رہے ہوں گے، اور ساری کائنات والوں کے اندر شور و بغا ہو جائے گا۔ ابو بکر وہ ہستی ہے نبی کے بعد جن کا مقام ہے افضل البشر بعد الانبیاء ہے، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، اور ابو بکر وہ ہے جن کو میرے نبی نے نام لے کر دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ آج حساب کے لیے جب ابو بکر کو پکڑ کے آگے لایا جائے گا، حضرت ابو بکر عرض کریں گے میرے محبوب مجھے نہ لے جائیے، مجھے نہ لے جائیے۔ میرے آقا فرمائیں گے ابو بکر آگے آ جاؤ۔ جب حضرت ابو بکر سامنے آئیں گے، سر جھکا لیں گے، اللہ فرمائیں گے توجہ توجہ، اللہ فرمائیں گے ابو بکر کیا اعمال لائے ہو؟ ابو بکر کیا اعمال لائے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر سر جھکا کے کھڑے رہیں گے، مکرر استفسار کے بعد، مفسرین نے لکھا مکرر بار بار پوچھنے کے بعد حضرت ابو بکر عرض کریں گے رب کریم سوال اعمال کا۔ اچھا ایک اور بات، جب حضرت ابو بکر کو آگے لائیں گے، حضرت ابو بکر عرض کریں گے میرے محبوب مجھے نہ لے جائیے۔ حضور فرمائیں گے ابو بکر کیوں؟ یا رسول اللہ عمر کے آخری حصے میں اسلام قبول کیا ہے، مجھے نہ لی جائیے، کسی اس بندے کو لائے جو شروع سے مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کی ذرا عاجزی دیکھیں، حضور کا ذرا ابو بکر پہ ناز دیکھیں، حضور کا ابو بکر پہ
اللہ فرمائیں گے ابو بکر کیا اعمال لائے ہو؟ حضرت ابو بکر سر جھکا کے کھڑے رہیں گے اور اس کے بعد مکرر بار بار پوچھنے کے بعد ابو بکر جو سر اٹھائیں گے عرض کریں گے پروردگار سوال اعمال کا ہے، تیری ذات اونچی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرمائیں گے ابو بکر ہم جانتے ہیں، جا تو مفلس ہو کر میرے پاس آیا، وہ تو نے اپنا سب کچھ نبی پہ وار دیا ہے، آج میں رب نے اپنی رحمت تیرے اوپر وار دی ہے۔ اللہ فرمائیں گے ابو بکر آج جا میں نے تجھے بخش دیا ہے، اور اے ابو بکر تیری عبادت کو، پہلے یہ سمجھیں جتنے بھی فرشتے ہیں ہر فرشتے کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ کوئی فرشتے ایسے ہیں جو پیدا ہونے سے لے کر اب تک بلکہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے، کوئی فرشتے ایسے ہیں جو سجدے میں ہیں، کوئی فرشتے ایسے ہیں جو قیام میں ہیں۔ ہر ایک فرشتے کی ایک نہ ایک ڈیوٹی ہے، وہ اطاعت کر رہے ہیں، ان میں نافرمانی کا سوال ہی نہیں، وہ مطیع ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ابو بکر آج تیری عبادت کو، کس کو؟ حضرت ابو بکر نے اعمال کے بارے میں عرض کی پروردگار سوال اعمال کا ہے اور تیری ذات اونچی ہے، میرے اعمال کہاں اور تو کہاں؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائیں گے ابو بکر آج تیری عبادت کو سارے فرشتوں کی اطاعت پہ میں نے فضیلت دے دی ہے، اور جا میں نے تیرے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر کو بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے میرے آقا دوسرا بندہ لاؤ، توجہ توجہ، جس کا ذوق ہے ذرا جا کے آپ کو سبحان اللہ۔ میرے آقا پھر ہاتھ پیچھے کریں گے، ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو سامنے لائیں گے، حضرت عمر آئیں گے، اللہ فرمائیں گے عمر جب سامنے آئیں گے اللہ فرمائیں گے السلام علیکہ یا عمر، یار ذوق نہ رکھو سبحان اللہ۔ اور میرے آقا نے فرمایا پہلا وہ بندہ جس پہ رب خود سلام کہے گا قیامت والے دن وہ میری امت کا عمر ہوگا۔ حضرت عمر جب سنیں گے کہ اللہ فرما رہے السلام علیکہ یا عمر، حضرت عمر سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے عمر سر اٹھا، اے عمر کیا لائے ہو؟ عمر آج میرے دربار میں کیا لائے ہو؟ حضرت عمر عرض کریں گے پروردگار میں کیا لایا ہوں، آپ جانتے ہیں میں کیا لا سکتا ہوں، رب کریم آپ کی ذات اتنی عالیشان ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے عمر جا میں نے تیرے اوپر بھی جنت واجب کر دی ہے۔ اس کے بعد توجہ، حضور پھر ہاتھ پیچھے کریں گے، اللہ فرمائیں گے میرے آقا میرے حضور آپ نے شفاعت کی ہے، حساب شروع کرو، تیسرا بندہ لاؤ۔ اللہ کے نبی ہاتھ پیچھے کریں گے اور شیر خدا حضرت علی کو سامنے لائیں گے، شیر خدا حضرت علی کو سامنے لائیں گے۔ جب حضرت علی سامنے آئیں گے تو اللہ حضرت علی سے کیا فرمائیں گے، او میرے شیر۔ محدثین نے جو الفاظ لکھے ان کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرمائیں گے او میرے شیر، او میرے شیر، او میرے نبی کے بھائی، او میرے نبی کے بھائی۔ حضور نے خود نے فرمایا نا یہ میرا بھائی ہے، اور جیسے موسیٰ کا بھائی ہارون تھا اسی طرح میرا بھائی علی ہے۔ خیر اللہ فرمائیں گے او میرے شیر، اور پھر فرمائیں گے او میرے نبی کے بھائی بتا نہ کیا لائے ہو۔ حضرت علی فرمائیں عرض کریں گے پروردگار تو سب سے زیادہ علیم ہے، تو جانتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے علی میں جانتا ہوں جہاں تیرے اوپر بھی جنت واجب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، جس کے پہلے جو پہلا خلیفہ ابو بکر کو مانتا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کون ہے؟ زور سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔
جو حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ مانتا ہے وہ جاگ کر ذرا ذوق سے کہے سبحان اللہ۔ عمر کے بعد تو حضور علی کو لے آئے، خلیفہ تیسرے اور نمبر تیسرا عثمان کا تھا، ادھر حضرت علی آگے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین نے یہاں پہ محدثین نے ایک حدیث لائی ہے، وہ حدیث اگر آپ کا ذوق ہو تو میں بیان کروں، جا کر کے سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دفعہ عید کا موقع ہے، عید کے موقع پر گھر سے نکلے، عید پڑھانے جا رہے، پیچھے سے حضرت عائشہ نے عرض کی اللہ کے محبوب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، فاقہ ہی فاقہ ہے۔ اور میرے آقا نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ایمان والوں ذرا بتاؤ، امت کا نبی صرف امت کا نبی نہیں، نبیوں کا نبی صرف نبیوں کا نبی نہیں، رسولوں کا نبی صرف رسولوں کا نبی نہیں، اللہ کا آخری نبی، دن بھی عید کا گھر سے جا رہے ہیں اور گھر کے اندر 11 بیویاں، کتنی 11 بیویاں، کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کی اللہ کے محبوب گھر میں کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور فرمایا عائشہ، حضور نے فرما کے سارا آسمان کی طرف اٹھایا، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے فرمانے لگے یا میرے رب آج تو نے نعمتیں اپنے نبی پہ مکمل کر دی ہے۔ پتہ چلا حضور پھر بھی شکر ادا کر دے، حضور پھر بھی عرض کر رہے ہیں رب کریم آپ نے آج نعمتیں تام کر دی ہیں، اور آپ نے پھر فرمایا عائشہ میں اللہ پہ چھوڑ کے جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے عرض کی اللہ کے محبوب میں بھی راضی ہوں، فاقہ ہے کوئی بات نہیں، عید ہے میں بھی راضی ہوں۔ اللہ کے نبی سوال کرنے کا مقصد یہ ہے عید کا دن ہے، غریب آئیں گے، مسکین آئیں گے، محتاج آئیں گے، چلو اللہ کے نبی کے گھر عید ہے، کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اللہ کے نبی جب غریب آئیں گے کوئی امیدیں لا کر لائیں گے، میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ اللہ خیر کرے گا، کیا فرمایا عائشہ؟ زور سے اللہ خیر کرے گا۔ اور آج ہم اپنے ایمان کو دیکھیں اور ذرا حضور کے صحابہ اور حضور کے ایمان کو دیکھیں۔ میرے آقا یہ فرما کے چلے گئے کدھر؟ عید والا دن عیدگاہ کو عید پڑھانے۔ اللہ اللہ جب عید پڑھا کے واپس آئے توجہ کرنا، میرے آقا دور سے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں گھر کو، اور میرے آقا نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، لوگ نبی پاک کے گھر سے کچا بھی لے کے جا رہے ہیں، کھا کے بھی جا رہے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا حضور آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ کے محبوب اپنے صحابہ سے فرمائیے، اپنے صحابہ کو بلائیے، آج آپ کے گھر کھانا تیار ہے، سارے صحابہ عید والے دن کھانا کھا لیں۔ یہ وہ جملہ ہے جو حضور فرما کے گئے تھے عائشہ اللہ خیر کرے۔ اللہ اکبر۔ خیر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے محبوب صحابہ کو لائیں، کھانا تیار ہے، کھا جائیں۔ میرے آقا نے پوچھا عائشہ یہ کھانا کدھر سے آیا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ حضرت عائشہ کا جملہ ذرا سنیے اور اس جملے پر میرے نبی کی بات سنیے، جا کر کے سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی اللہ کے محبوب آپ جب عید پڑھانے گئے پیچھے عثمان آئے، کون آئے؟ زور سے کون آئے؟ عثمان ابن عفان آئے، اور حضرت عثمان نے 60 اونٹ، کتنے؟ 60 اونٹ آٹے کے لدے لدائے عائشہ کے گھر اتار دیے عید والا دن، اور اس کے بعد 10 اونٹ روغن کے لدے لدایا لا کر اتار دیے، اس کے بعد 10 اونٹ شہد کے اتار دیے، 100 بکریاں یہاں پہ چھوڑی اور 500 دینار نقد لے کے چلے گئے۔ میرے آقا کا ذرا انصاف دیکھیں، حضور نے فرمایا عائشہ
یہ اس گھر میں جب حضرت عثمان نے یہ کام کیا ہے تو لوگوں میں ہی تقسیم کر رہی ہے یا باقی بیویوں کو بھی حصہ دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ عثمان میں تیری شان پہ قربان، تو نے سارا مال اللہ کے نبی کے رستے میں اللہ کے نبی کے گھر میں دیا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان کے دیے ہوئے مال میں سے عائشہ لوگوں کو ہی دے رہی ہے یا باقی بیویوں کو بھی دیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کا جملہ سنیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کی اللہ کے محبوب، حضرت عثمان نے جتنا مال یہاں پہ اتارا ہے اتنا 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 ہی مال ہر بیوی کے گھر اتار کر گئے ہیں۔ اس وقت میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اللہم او میرے اللہ ساحل الحساب علی عثمان ابن عفان، اللہ عثمان ابن عفان کے حساب کو آسان فرما دے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے دوڑتے ہوئے آ کر عرض کی رب کریم کے محبوب پیغمبر آپ نے دعا کی ہے کہ اللہ عثمان کا حساب آسان کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب سے فرما دو آپ کی دعا تھی آسان کر دو، میں اللہ نے عثمان کے حساب کو معاف بھی کر دیا۔ اور یہ اس دعا کا نتیجہ ہے، عمر کے بعد حضرت علی کو سامنے لایا، آج عثمان بغیر حساب کے جنت میں چلا گیا۔ پتہ چلا کہ قیامت کے مناظر، پھر لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد حساب و کتاب چلتے چلتے اگر ایک اور بات آپ نے سننی ہے تو پھر آپ ذوق کے ساتھ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، اسی طرح حساب و کتاب جاری ہے۔ اللہ ایک فقیر کو بلائیں گے، ایک فقیر آئے گا۔ فقیر کیسا؟ توجہ علماء کرام نے لکھا کتابوں کے اندر کہ جب وہ فقیر آئے گا قیامت والے دن اس پہ کمبل اوڑھا ہوا ہوگا، وہ اس کے سر پہ پشمینہ کی ٹوپی ہوگی، اس کے ہاتھ میں لکڑ کی سوٹی ہوگی۔ بابے نہیں ہوتے، بابوں کی طرح چل کے آئے گا وہ فقیر۔ جب رب رحمان کی کرسی کے سامنے آئے گا، اللہ، ایک روایت میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے او میری قیامت کے سارے انسانوں کھڑے ہو جاؤ، آج میرا فقیر تمہارے اندر آ رہا ہے۔ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے استقبال کے لیے، کھڑے ہو کے لوگ دیکھیں گے یہ کون آ رہا ہے۔ وہ ایک فقیر آئے گا جس کے ہاتھ میں سوٹی پکڑی ہوئی ہوگی، اللہ کے دربار میں جب سامنے پیش ہوگا، اللہ اس فقیر سے فرمائیں گے او میرے فقیر، تجھے میں نے فقر دیا تھا۔ کس نے فقر دیا ہے؟ اللہ نے۔ تو نے میرے فقر کو قبول کیا اور تو نے میری عبادتیں کی، میں اللہ تجھ سے راضی ہوں، کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ یار ذوق سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اس فقیر سے فرمائیں گے میں اللہ تم سے راضی ہوں، کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ وہ فقیر گر جائے گا، جب اٹھے گا عرض کرے گا پروردگار میں عابد، تو معبود، میں بندہ، تو مسجود، میں مخلوق، تو میرا خالق، میں کہاں تو کہاں؟ جب تو راضی ہے تو بندے کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ میں راضی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تجھے فقر میں نے دیا تھا، تو نے میری عبادت کی ہے، بدلا۔ اللہ باوجود جاننے کے ساری کائنات کو بتلا رہے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں۔ اللہ اس فقیر سے پوچھیں گے اوے 10 روٹی کتھوں کھا دیا؟ ذوق سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرمائیں گے بتا تو نے کھایا کہاں سے؟ عرض کرے گا پروردگار تو جانتا ہے میں کیسے کھاتا رہا، کہاں سے کھاتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے جا، میں تجھ بھی راضی ہوں، میں نے تیرے اوپر جنت واجب کر دی، جنت میں چلا جا۔ وہ کھڑا رہے گا، وہ نہیں جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے او فقیر میں نے تجھے کہا جنت میں چلا جا، تو نہیں جا رہا۔ وہ پھر سر جھکا کے کھڑا ہے،
बार बार पूछने के बाद अर्ज करेगा रब्बे करीम मुझे जन्नत में जाते हुए शर्म आती है। अल्लाह फरमाएंगे वो कैसे? अर्ज करेगा परवरदिगार मैं अकेला चला जाऊं, जो मुझे खाने को देते रहे मैं उनको छोड़ के कैसे जन्नत में चला जाऊं? फिर अल्लाह फरमाएंगे ओ मेरे फकीर, जिसने कायनात के अंदर तुझे एक कपड़ा दिया, जिसने तुझे पानी का एक कतरा दिया, और जिसने तुझे रोटी का एक टुकड़ा दिया, जिसने तुझे जो भी दिया है आज उसे मेरे सामने ला, मैं तेरी शफाअत कबूल करके उसे भी जन्नत में भेजूंगा। हदीस मुबारक का मफ़हूम है फिर अल्लाह एक बुराक लाएंगे, उस बुराक पे उस फकीर को सवार किया जाएगा और उस फकीर की पेशानी पे एक नूर ताबाम होगा, नूर लाइट होगी जिससे वो सब कुछ देख रहा होगा। अल्लाह फरमाएंगे जा अब ढूंढ के तलाश कर कर के ला जो तेरे साथ मदद किया करते हैं। वो सारे मैदान महशर में फिरेगा, सबको पकड़ के लाएगा। मेरे आका ने फरमाया हजारों लोग होंगे, कई सारे लोग होंगे। अल्लाह उस फकीर से फरमाएंगे जा इन्हें भी जन्नत में ले जा और तू खुद भी जन्नत में चला जा। अल्लाह फरमा रहे हैं वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीहि इलल्लाह, और डरो उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में लुटाए जाओगे। हिसाब भी होगा, किताब भी होगा, पूछा भी जाएगा कहां से लाया, कहां पे खर्च किया, क्या खाते रहे, क्या कमाते रहे, कमाई हलाल की थी या हराम की थी, अल्लाह पूछेंगे। उस वक्त क्या जवाब दोगे? अल्लाह फरमा रहे सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन, फिर अल्लाह पूछेगा, पूछने के बाद हर एक को उसकी कमाई का बदला देगा पूरा पूरा। वहुम ला युज़लमून, जर्रा बराबर किसी पे जुल्म नहीं होगा। जिसने नेकी की है उसको भी पूरा मिलेगा, जिसने बुराई की है उसको भी पूरा मिलेगा। आज दुनिया के अंदर बरकत है, अपनी कमाई को हलाल करो, अपने पसीने को लगाओ, अपने खून को लगाओ और ये सारा कुछ खर्च करने के बाद अपनी कमाई को हलाल करो और अपनी इबादत करके अपने अल्लाह को राजी करो। अमल करोगे इंशाअल्लाह। जो जो इरादा रखते हैं कि हम अमल करेंगे वो जाग कर कहें सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह। मुफस्सिरीन ने लिखा कुरान करीम की ये आयत तीसरा पारा सूरह बकरा, ये आयत सबसे आखिरी आयत है जो मेरे आका पे नाज़िल हुई, सबसे आखिर में। और इस आयत को यहाँ पे रखने का हुक्म भी खुद रब रहमान ने दिया और ये आयत सबसे आखिर में उतरी, इशारा कर दिया लोगों मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, मैं जा रहा हूँ। क़यामत को ना भूलना, क़यामत को याद रखना, वो दिन जरूर आएगा जिस दिन तुमने अल्लाह से मुलाकात करनी है, उस दिन से डरते रहना। आप जाते जाते भी फरमा के लोगों गाफिल न बनना, दुनिया में इतना दिल न लगाना कि आखिरत कोई भूल जाओ। लिहाजा इन बातों पे अमल करना होगा, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ जरा कलमे का एक दफा विर्द कीजिए, मिलकर पढ़िए ला रिश्ता